خاتون جج کو دھمکانے کا ارادہ نہیں تھا، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب دوبارہ جمع کرا دیا۔ عمران خان نے جواب میں جج زیبا چودھری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے مجھے ضمنی جواب جمع کرانے کا ایک موقع دیا جس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر جواب طلب کر لیا اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ حکومت کے 3.5 سال کے دوران 329 تحائف موصول ہوئے، 58 تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے۔ صرف 14 تحائف کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی۔ تمام تحائف کا ذکر ٹیکس ریٹرن اور اثاثوں کی تفصیلات میں موجود ہے۔ تحائف خریدنے کی رقم گوشواروں میں بطور اخراجات ظاہر کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ریفرنس پر سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کی منفرد مثال بن گئے۔ وزیر اعظم نے توشہ خانہ کے تحائف کی عوامی نمائش کا فیصلہ کر لیا۔ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف اب عوام بھی دیکھ سکیں گے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ تحائف عوام کو دکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر اعظم ہاؤس میں جگہ مختص کر دی گئی جہاں یہ تحائف رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے جن کی مالیت 27 کروڑ روپے ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں۔ ایک روز میں مزید 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی تعداد 1343 ہو گئی۔ سب سے زیادہ 535 اموات سندھ میں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ سیلابی ریلوں سے تاحال بیشتر متاثرین بے یار و مددگار اور امداد کے منتظر ہیں۔ منشر جھیل میں بھی سیلابی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی۔ پانی کے دباؤ سے 0 پوائنٹ پر 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف سے 500 دیہات زیر آب آ گئے۔ منشر جھیل کے سیلابی ریلے سے انڈس ہائی وے پر بنا پل ٹوٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آبائی یونین کونسل واہڑ میں بھی پانی داخل ہونے سے آبادی متاثر۔ لاڑکانہ حیدرآباد انڈس ہائی وے پر پانی ہی پانی موجود۔ موٹر وے پولیس نے ٹریفک کا داخلہ روک دیا۔ عالمی ادارہ صحت کا سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال مزید بگڑنے کا انتباہ۔ پاکستان میں بارشیں ہوئیں تو سیلابی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ دوسری جانب قطر نے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے بھی دبئی سے بڑا ایئر لفٹ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ۔ سیلاب سے متاثرہ سگو پل پہنچ گئے۔ کمشنر ڈی آئی خان اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام نے سگو پل پر ٹریفک بحالی اور امدادی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام حیدر علیوف سے ٹیلی فون پر بات کی اور آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سبسڈی سے امیر آدمی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وزیر خزانہ نے اعتراف کر لیا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ہماری حکومت بنی تو 44,000 ارب روپے کا قرض تھا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سیلاب سے متعلق IMF سے آج مذاکرات ہوں گے۔ 3 ماہ کے امپورٹ بل کے ذخائر نہ ہوں تو عالمی ادارے قرض نہیں دیتے۔ معاشی صورتحال پر سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومتی سبسڈی سے غریب کو کم، امیر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں مریم نواز نے کہا کہ 7 کروڑ روپے بھی سیکیورٹی کے لیے جمع کرا رکھے ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں میرٹ پر ضمانت ملی تھی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ کوئٹہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 8 منشیات فروش ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران منشیات فروشوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے ٹھکانوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1 درجن سے زائد منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ویزے کی میعاد 1 سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی۔ سعودی حکام کے مطابق بیرون ملک سے عمرہ زائرین مقررہ وقت سے کم از کم 6 گھنٹے قبل سعودی عرب پہنچیں۔ پرواز میں 6 گھنٹے کی تاخیر پر عمرے کی بکنگ ختم تصور ہوگی۔
रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का तसलसल बरकरार। अमरीकी डॉलर 2 रुपए 8 पैसे मजीद महंगा होने से इंटरबैंक में 223 रुपए 50 पैसे पर मौजूद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से T20 रैंकिंग की पहली पोजीशन छिन गई। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान नंबर 1 T20 बैटर बन गए। बाबर आजम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। वो 1000 से जायद दिनों तक नंबर 1 T20 बैटर रहे। मोहम्मद रिजवान एशिया कप के अब तक टॉप स्कोरर हैं। जनूबी अफ्रीका के एडन मार्कम T20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में आज भी कौमी टीम का कड़ा इम्तिहान। शाहीनों और अफगानिस्तान के दरमियान मैच शारजा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत के खिलाफ मैच जीतने वाली पाकिस्तानी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं।